بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ تلکمہ المعروف ملکہ سبا بلقیس وہ واحد خاتون حکمران تھی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ملکہ سبا سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملی تھی تب سے ان پر ایمان لے آئی تھی۔ ملکہ سبا کس کی بیٹی تھیں اور کیسے ملکہ بنی تھی؟ ملکہ سبا کا قصہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے ملکہ سبا کی خبر دی اور ان کے تخت کے بارے میں بتایا، اور کس طرح آپ علیہ السلام نے پلک جھپکتے میں وہ تخت اپنے سامنے حاضر کروا دیا۔ ناظرین، ملکہ سبا کا باپ السری یمن کے ایک علاقے سبا کا بادشاہ تھا۔ اس نے یمن کی کسی بھی عورت سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جنوں کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ اس کی بیوی کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ اس سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام تلکمہ رکھا گیا، جو بلقیس کے نام سے مشہور ہوئی۔ بادشاہ السری کے مر جانے کے بعد ایک مرد جس کا نام ہدہد تھا بادشاہ بنا لیا گیا، جس سے علاقے میں فساد عام ہو گیا۔ پھر بلقیس نے اس کی طرف شادی کا پیغام بھیجا تو ہدہد نے بلقیس سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ بلقیس نے اپنے شوہر ہدہد کو شراب پلا کر نشے کی حالت میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا اور اسے اپنے دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ پھر لوگوں نے اسی کو اپنی ملکہ تسلیم کر لیا تھا۔ اب ملک سبا کی بادشاہت ایک عورت کے ہاتھ میں تھی جس نے اس ملک پر 9 سال حکومت کی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے حالات زندگی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے آ کر اطلاع دی کہ یمن کے علاقے سبا پر ایک عورت کی حکمرانی ہے اور وہ ملک بہت خوشحال ہے، مگر وہ سورج کے پجاری ہیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ کی عبادت سے روک رکھا ہے، حالانکہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں سن کر اس کے ذریعے ملکہ بلقیس کی جانب ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی دعوت دی اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ میرے حکم کی بجا آوری کرو اور تکبر نہ کرنا، فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کے ذریعے بھیجا، جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور بہت فرما بردار پرندہ تھا۔ مفسرین کے مطابق ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے خط لیا اور ملکہ بلقیس کے محل کے پاس آیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اکیلی تھی اور ہدہد نے اسی وقت وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور خود وہاں سے اڑ کر دور جا کر بیٹھ گیا تاکہ وہ اس خط کا جواب لے جا سکے۔ جب ملکہ سبا نے خط پڑھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خط کسی دنیاوی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ خط کسی ایسے بادشاہ کا ہے جو پیغمبر خدا بھی ہے، کیونکہ ملکہ بلقیس نے جب خط کھول کر دیکھا تھا تو یہ تحریر دوسرے خطوط سے مختلف تھی۔ عنوان کچھ یوں تھا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تحریر تھا کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو، بلکہ میرے فرما بردار اور تابع بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھ لیا تو اس نے اسی وقت امراء، وزراء اور حکومت کے بڑے عہدیداروں کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کو خط سنایا اور کہا کہ اب تم سب مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ میں تمہارے ہوتے ہوئے کسی بھی امر میں خود فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، اور میں چاہتی ہوں کہ حتمی فیصلہ تمہاری موجودگی میں ہو تاکہ تم سب اس سے باخبر ہو جاؤ۔ وزراء میں سے کسی نے کہا کہ ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، یعنی لڑائی اور مقابلہ کرنے میں ہم قوت و طاقت والے اور ماہر ہیں۔ اگر ہمیں جنگ کا حکم ملے گا تو ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ فتح ہماری ہوگی۔ اس پوزیشن کے باوجود معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اے ملکہ اس معاملے میں آپ بہتر فیصلہ فرما دیں۔ مگر ملکہ سبا کی رائے ان سے بہت مختلف اور درست تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ خط لکھنے والے کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کی مخالفت کرنا اور اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ ملکہ سبا نے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ جب دوسرے شہروں پر چڑھائی کر کے فتح کرتے ہیں تو شہروں اور شہریوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ شہریوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور شہر ویران ہو جاتے ہیں، اور عزت دار باسیوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یقیناً اگر سلیمانی فوج ہم سے طاقتور ہوئی
تو وہ بھی یہ سب کچھ کریں گے، لہٰذا میری رائے ہے کہ ان کی طرف ہدیتاً تحفے بھیجے جائیں، پھر دیکھیں کہ قاصد کس بات کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اگر تو وہ صرف بادشاہ ہوئے تو تحفے قبول کر لیں گے اور اس طرح ہم سے جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا، اور اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو وہ یہ مال و دولت جو ہم تحفے کی صورت میں بھیج رہے ہیں کبھی بھی قبول نہ کریں گے۔ پھر ملکہ سبا نے اپنے خاص قاصد جس کا نام منذر بن عمرو اور اس کے ساتھ علاقہ سبا کے عقل مند لوگوں کو روانہ کیا تاکہ یہ سب لوگ معاملے کو بگڑنے نہ دیں۔ ملکہ سبا کی طرف سے بھیجے گئے تحائف میں سونے چاندی کے زیورات، غلام و باندیاں اور ایک صندوق اور سونے کا ایک ایسا تاج تھا جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ ان سب تحائف کے ساتھ ملکہ سبا نے ایک خط بھی تحریر کر کے بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس صندوق کو کھولنے سے پہلے بتائیے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح یہ قافلہ روانہ کرتے وقت ملکہ سبا نے منذر بن عمرو اور سبا کے عقلاء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تم سب سلیمان سے ملو تو یہ دیکھنا کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ انتہائی بااخلاق طریقے سے ملیں اور تمہاری عزت افزائی کریں تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ وہ پیغمبر خدا بھی ہیں۔ اسی طرح جب یہ قافلہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب بیت المقدس روانہ ہوا تو اس کی خبر ہدہد نے آپ علیہ السلام کو دی، اور ایک روایت کے مطابق ان کی روانگی کی اطلاع آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع جنات کو حکم دیا کہ آنے والے قافلے کا بہت بہترین طریقے سے استقبال کیا جائے۔ اسی طرح جب یہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو جب منذر بن عمرو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملے تو آپ علیہ السلام نے ان کا استقبال خندہ پیشانی سے کیا اور انہیں عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ منذر بن عمرو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں باقی تحائف کے ساتھ ساتھ صندوق بھی پیش کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے منذر، اس صندوق کے ساتھ ایک خط بھی ہوگا جس میں تحریر ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو صندوق کھولنے سے پہلے بتائیے گا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ بات سن کر منذر بن عمرو ششدر رہ گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ صندوق میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول نہ کیا اور منذر بن عمرو سے فرمایا کہ اے منذر، اپنے ان تحفوں کو واپس لے جاؤ کہ ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ میرا پروردگار مجھ پر بہت مہربان ہے اور اس نے مجھے بہت نواز رکھا ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی حکومت کی طرف سے تحفے تحائف بھیج کر خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی موجودگی میں منذر بن عمرو سے فرمایا کہ اب تم ان تحائف کے ساتھ یمن کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب ہم تمہاری طرف ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے کہ جن کا تمہاری ملکہ سبا سامنا نہ کر سکے گی۔ ہم تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دیں گے، حکومت اور اقتدار تم سے چھین لیں گے، پھر تم پر تباہی، ذلت و رسوائی مسلط کر دیں گے۔ جب یہ قافلہ یمن ملک سبا کے پاس پہنچا اور ان کو اللہ کے نبی کی طرف سے یہ پیغامات ملے تو وہ فوراً مان گئے۔ حکومت کے تمام ذمہ داران ملکہ سمیت فرما بردار اور تابع ہو گئے۔ منذر بن عمرو نے اپنی ملکہ اور درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جاؤ حشم والے بادشاہ ہیں، نہ ان کی جاؤ حشم کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی ان کی فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ جس نے بھی ان کے ساتھ مقابلے کا سوچا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں آن پہنچے اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ٹھہرے۔ اس سے پہلے کہ ان کا لشکر یہاں پہنچے ہم ان کی اطاعت میں چلے جائیں۔ اپنے قاصد کی باتیں سننے کے بعد ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ جس شخص نے اتنے بیش قیمت تحائف واپس کر دیے ہیں وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ رب تعالیٰ کا بھیجا گیا پیغمبر ہے۔ آخر کار ملکہ سبا نے اطاعت کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی طرف ایک اور قاصد بھیجا جو یہ پیغام لے کر گیا کہ ہم آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کرتے ہیں اور عن قریب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد ملکہ سبا نے اپنے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب وہ جلد از جلد آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی تھی۔ ملکہ سبا نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ روانگی سے پہلے اپنے تخت کو محل میں بند کر دیا جسے فولادی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور اس پر سخت قسم کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا، اور اس طرح سے یہ قافلہ یمن سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔
جب یہ قافلہ بیت المقدس کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر مل گئی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 44 میں اس طرح آیا ہے کہ سلیمان نے کہا، اے دربار والو، کوئی تم میں سے ہے ایسا کہ ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت حاصل ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص نے، جس کو کتاب الہی کا علم تھا، کہنے لگا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ ملکہ سبا کا تخت لانے والے شخص کا نام آصف بن برقیہ تھا، جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے سے آپ نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے عقل کا امتحان لینے کی غرض سے اس کے تخت کی شکل و صورت میں رد و بدل کر دیا تھا کہ دیکھیں ملکہ کچھ سوجھ بوجھ بھی رکھتی ہے۔ جب وہ آ پہنچی تو ملکہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ نے کہا کہ گویا ہو بہو وہی ہے، ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ پہلے ملکہ سبا سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے بعد خدائے واحد کی عبادت کرنے لگی تھی۔ اس طرح ان سے کہا گیا کہ اے ملکہ، ہمارے محل میں چلیے۔ جب ملکہ محل میں پہنچی تو فرش دیکھ کر سمجھی کہ نیچے پانی کا حوض ہے، اور اپنی شلوار کو اونچا کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا محل ہے کہ اس کے فرش پر بھی شیشے جڑے ہیں۔ تو ملکہ پکار اٹھی کہ اے پروردگار، میں اب سے پہلے خود پر ظلم کرتی رہی تھی، پر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا، جس کے فرش پر پانی چھوڑ دیا گیا تھا، جس میں چھوٹی مچھلیاں وغیرہ بھی تھیں۔ پھر اس پر شیشے کی چھت بنا دی گئی تھی، جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ فرش نہیں بلکہ حوض ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر اپنے تخت کو دیکھنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا کہنے لگی، جی ہاں، میرا تخت بھی ایسا ہی ہے، اور کہنے لگی کہ حضرت، میں آپ کو دل سے اپنا نبی مان چکی ہوں اور اب آپ علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ہمیشہ آپ علیہ السلام کی فرما بردار رہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ فرش والی ساری کاروائی جنوں کی تھی کہ ملکہ سبا نے اپنی شلوار پنڈلیوں تک اٹھا لی تھی۔ جن یہ چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عورت سے نفرت ہو جائے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت سے شادی نہ کر سکیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس عورت کی ماں بھی جنوں کے خاندان سے تھیں۔ اب تو صرف وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہیں، پھر اس عورت کی بھی فرما برداری کرنا پڑے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے شادی کر لی تھی اور اسے ملک یمن پر حکمران قائم رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ ملکہ سبا کو ملنے یمن جاتے تھے، جہاں 3 روز کا قیام کرتے تھے۔ ابن اسحاق نے وہب بن منبع سے روایت کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ ملکہ بلقیس کی شادی ہمدان کے بادشاہ کے ساتھ کروائی تھی، اور ملک یمن پر ملکہ سبا کو حکمران قائم رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے لیے 3 محل بھی تعمیر کروائے تھے، جن کے نام یہ تھے: غمدان، صالحین اور بیتون۔